بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خالق کائنات کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ روضہ رسول کا وہ حصہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مس کیے ہوئے ہے، ملے ہوئے ہے، ٹچ کیے ہوئے ہے، وہ تمام چیزوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ جس چیز کی نسبت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ چیز جو ہے اعلیٰ بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ذکر ہو، آپ کی جوانی کا ذکر ہو، آپ کے بچپن کا ذکر ہو، آپ کی تعلیمات کا ذکر ہو، آپ کے ساتھ محبت کا ذکر ہو، آپ کی معاشرت کا ذکر ہو، آپ کی اخلاقیات کا ذکر ہو، یہ مستحسن ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، سیرت کو لکھنا، سیرت کو سننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جو مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا ثبوت نہ صحابہ کرام سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ تبع تابعین سے ہے، نہ ائمہ مجتہدین سے ہے، نہ ہی بزرگان دین سے، اولیاء کرام سے ہے۔ کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا جشن منایا ہو۔ ہمارے جو دوست ہیں، احباب ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو اس پر جو ہے خوشیاں مناؤ۔ جبکہ اس آیت کے اندر لفظ ہے فَلْيَفْرَحُوا، تو ان کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں، تو خوش ہونے کا ذکر ہے، خوشیاں منانے کا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ خوشیاں منائیں۔ پھر وہ اس پر غیر منطقی نتیجہ قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی من جانب اللہ ایک نعمت ہے، ایک اللہ کا فضل ہے، فلہذا ہمیں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اس پر جشن منانا چاہیے، اس لیے ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ آپ پر نازل ہوئی ہے یا کسی اور پر؟ تو فوراً سے جواب ہے، سادہ سا جواب ہے، آیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا وہی مفہوم سمجھا جو آپ نے سمجھا ہے؟ کیا کبھی زندگی بھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہو؟ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اہل السنہ والجماعہ کہ کسی معتبر معتمد مستند مفسر نے اس آیت کے وہ تفسیر نہیں کیا جو آپ بیان کر رہے ہیں، چاہے جائے کہ انہوں نے بعد میں یہ مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہو۔ فلہذا جو بھی آپ آیتیں یا حدیث بیان کرتے ہیں، مثلا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ بہرحال جو آپ کے رب کا جو انعام ہے، جو آپ کے رب کی نعمت ہے، تو آپ اس کو بیان کیجئے، تو اس کا معنی مراد لیتے ہیں۔ فلہذا کیا کرنا چاہیے جی؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہیے۔ سوال ہے کہ یہ حکم اس آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جشن منایا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف اور واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو چیز دے وہ تم لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے تو اس سے اپنے آپ کو روکو۔ اور قرآن کریم نے صاف صراحتاً بیان کر دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی منحصر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس چیز کے اندر ہوگی؟ حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات شریف کی شرح مرقات المفاتیح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والمتابعات، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس طرح فعل میں کسی کام کے کرنے میں کرنی ہے، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کسی چھوڑنے میں بھی کرنی ہے۔ یعنی جن کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے، ہمیں بھی ان کاموں کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح سے شرح مسند امام ابی حنیفہ میں لکھا ہے والاتباع کما یکون فی الفعل یکون فی الترک، کہ جس طرح اتباع کسی کام کے کرنے میں کرنی ہے، اسی طرح سے جن کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے ان میں بھی چھوڑنے کے اندر بھی اتباع کرنی ہے کہ ہمیں بھی وہ چیزیں چھوڑنی ہے۔ فمن واظب علی ما لم يفعل الشارع صلی اللہ علیہ وسلم فهو مبتدع، پس جس کسی نے بھی کسی ایسے امر کے اوپر، کسی ایسی چیز پر مواظبت کی، کسی ایسے عمل پر مواظبت کی
کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو فرمایا کہ ایسا شخص بدعتی ہے، لشمول قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عام ہے کہ من عمل عملا، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا کہ لیس علیہ امرنا، جو ہمارے اس دین کے اندر شامل نہیں ہے، ہمارے دین میں جس کا حکم نہیں ہے، فهو رد، تو یہ مردود ہے۔ اس لیے ہمیں وہی کام کرنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، چاروں اماموں نے، فقہ حنفی کے اندر کہیں پر بھی ایسا کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہو۔ ہمارے یہ جو چھوٹے بھائی ہیں، یہ ہمیں کبھی کبھی جو ہے یہ چند سوالات ان کی جانب سے پوچھے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں درس نظامی جو ہے آپ کے یہاں پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح سے آپ کے یہاں جلسے ختم بخاری کا جلسہ ہوتا ہے، دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہے، یوم تاسیس کا جلسہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے مختلف تقریبات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل ہوتی ہیں، سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے یہاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر یہ سب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتا تھا اور آج آپ کر رہے ہیں، اگر یہ جائز ہے تو ہمارا عمل جائز کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بہت مختصر یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے ہمارے اس معاملے یعنی دین کے اندر، اور ایک روایت کے اندر الفاظ فی دیننا کے صاف ہیں، دین کے اندر جس نے کوئی چیز ایجاد کر دی تو وہ مردود ہے۔ تو جو بھی چیز دین کے اندر ایجاد ہوگی، تو میرے بھائی کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ختم بخاری کا جلسہ ہے، درس نظامی ہے، اور دستار بندی کا جلسہ ہے، اور جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس ہیں، تو یہ ہمارے نزدیک کوئی نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ہی سنت ہے، اور کوئی ان مجالس کا انعقاد کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مجالس کا انعقاد نہیں کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، یعنی کوئی آدمی مجالس میں شرکت کرے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی شرکت نہیں کرتا ہے اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہتے ہیں۔ جبکہ آپ کا جو معاملہ ہے، جو مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اس مروجہ جشن کو نہیں مناتا ہے، آپ اس کو ابلیس کہتے ہیں، آپ اس کو شیطان کہتے ہیں، آپ اس کو معاذ اللہ گستاخ کہتے ہیں، آپ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جناب یہ تو خارجی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں، تو عملاً جو ہے چونکہ، اور آپ کا بہت مشہور شعر بھی ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں سیرت کا جلسہ ہوا، ختم بخاری کا جلسہ ہوا، اور پھر یہ کہا جائے کہ جناب سوائے ابلیس کے سبھی تو ختم بخاری کا جلسہ کرا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے سبھی تو سیرت کے اس جلسے میں آ رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کوئی آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں آتا ہے تو بھی کوئی نکیر نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی تانا نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ اپنی چیز ہے، نصیبہ۔ فلہذا آپ کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، یہ معاملہ جو ہے الگ ہے، اور آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہیں یہ ساری تقریبات، آپ کے اندر سے نظامی نہیں پڑھایا جاتا ہے، آپ کے یہاں ختم بخاری کے جلسے نہیں ہوتے ہیں، دستار بندی کے جلسے نہیں ہوتے ہیں، آپ کے یہاں مولانا احمد رضا خان صاحب جو آپ کی جماعت کے بانی ہیں، کیا ان کے سالانہ برسی نہیں ہوتی ہے؟ لیکن کبھی ہم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ تاریخی حیثیت سے کرتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کے جو سالانہ تقریب آپ کرتے ہیں وہ آپ ایک تاریخی لحاظ سے کرتے ہیں، کوئی آپ اس کا دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہمارے اسی طرح سے آپ بھی سیرت کے جلسے کرتے ہیں، درس نظامی آپ بھی پڑھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہتے ہوں گے بھائی جو ہمارا درس نظامی ہے، جو یہ والا درس نظامی نہ پڑھے وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو فلہذا یہ دونوں، جیسے عام پبلک جتنی بھی ہے کوئی درس نظامی نہیں پڑھتی ہے، مسئلہ دین سیکھنا فرض ہے، درس نظامی پڑھنا فرض نہیں ہے۔ بھلے کوئی درس نظامی نہ پڑھے، ہم اس کو ابلیس نہیں کہتے، ہم اس کو شیطان نہیں کہتے۔ فافترقا، وہ معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے، لہٰذا آپ کا یہ بیان کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ابھی یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں، چونکہ آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو کہ جی جس طرح ہمارے یہاں اگر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود ہے، اسی طرح ان کے یہاں بھی ختم بخاری کے جلسے ہوتے ہیں، تو اگر ان کا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تو اگر ان کا نہیں تھا اور یہ جائز ہے تو ہمارا بھی نہیں ہے، تو یہ کیوں اس کو کیوں بدعت کہا جاتا ہے؟ اب اس کو بات ایک سمجھے، اگر بعین ہی اگر آپ اپنے اس بات میں سچے ہیں کہ آپ کے نزدیک مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی حکم ہے جو ہمارے یہاں جلسہ ختم بخاری کا ہے، یعنی جو آپ کمپیئر تو آپ نے خود کیا ہے، اگر یہی حکم ہے، یعنی نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، کوئی کرے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، اگر یہی ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آئندہ 5 سالوں کے لیے ہم اپنے تمام تقریبات چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ختم بخاری کے جلسے ہم بند کر دیں گے، دستار بندی کے جلسے ہم بند کر دیں گے، ساری تقریبات بند کر دیں گے، کہ آپ بھی جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مروج طریقہ جو رائج کیا گیا، آپ حضرات نے رائج کیا، آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟
اگر آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو پتہ چلا ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور ہیں، کھانے کی اور ہیں. آپ کہتے کچھ ہیں، لکھتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. عملاً آپ نے اس کو فرض، واجب اور بلکہ اس سے بھی آگے کا درجہ دے دیا ہے. بلکہ یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کے یہاں تو یہ چیز بھی طے نہیں ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. کوئی لکھتا ہے جناب یہ جائز ہے صرف، کوئی لکھتا ہے جی امر مستحسن ہے، کوئی لکھتا ہے سنت الہیہ ہے، کوئی لکھتا ہے یہ سنت ہے، کوئی لکھتا ہے جی واجب ہے، کوئی لکھتا ہے جی درجہ وجوب ہے، کوئی لکھتا ہے کہ میلاد تو فرض نماز کی طرح ہے. اب آپ اندازہ کریں یہ اتنا سارے 8 قسم کے ساتھ 8 قسم کے احکامات بالکل الگ الگ ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر آپ یہ جو عوام کو مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اگر ان کے یہاں یہ ہے تو ہمارے یہاں بھی یہ ہے، لہٰذا اگر وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے. ایسا نہیں ہے، یہ الگ ہے وہ الگ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم تیار ہیں، ہم بند کر دیں گے سارا کچھ. آپ بھی تیار ہو جائیں 5 سالوں کے لیے، آپ بھی چھوڑ دیں، ایسا کر دیں، لیکن آپ ہرگز کا تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ یہاں عملاً اس کا حکم جو ہے یہ فرض واجب سے بھی اوپر کا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی کئی کتابوں میں الگ الگ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جناب جس طرح ان کے یہاں جناب وہ برتھ ڈے منایا جاتا ہے، اگر تو ہمارے یہاں بچوں کا اگر برتھ ڈے منایا جائے تو وہ تو جائز ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منائے تو یہ ناجائز ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کیسے ان چیزوں کو جوڑتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ برتھ ڈے کو منایا جائے، برتھ ڈے منانا چاہیے، یہ کوئی اسلامی طریقہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ ہم تو اس کی اجازت نہیں دیتے. ہم تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گھروں میں بچے پیدا ہوتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا جی میری آج کی فلاں آج کی تاریخ میں جو ہے ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا، لہٰذا ہر سال اسی تاریخ میں جناب اس کا جو ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جائے گا. یہ خود ایک غیر اسلامی چیز ہے. تو آپ گویا کہ آپ نے خود اس کو جب آپس میں ملا دیا، گویا کہ خود جب آپ ایک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس عام برتھ ڈے سے ملا رہے ہیں جو ایک غیر شرعی چیز ہے، غیر اسلامی چیز ہے، جب آپ اس سے ملا رہے ہیں گویا کہ خود آپ یہ بات اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ جناب یہ دونوں کا جو ہے حکم برابر ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری وضاحت آج کی کافی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی، کہنے کی اور سننے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.